بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اسی کی جناب میں ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اعمال کی برائیوں سے اللہ جل شانہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ واحدثکم علی طاعتہ واستفتح بالذی هو خیر۔ اللہ کے بندو، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی، اور تمہیں آمادہ کرتا ہوں اور اس کی اطاعت پر، اور میں بہتر بات حمد و ثنا سے اپنے کلام کا افتتاح کرتا ہوں۔ یا ایھا الناس اسمعوا قولی تعیشوا ابین لکم فانی لا ادری لعل لا القاکم بعد عامی ھذا فی موقف ھذا ابدا۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگو میری بات سنو، تمہیں زندگی ملے گی۔ میں آج تم لوگوں سے صاف صاف باتیں کروں گا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ لوگ میرے اس سال کے بعد میرے اس مقام پر آئندہ کبھی باہم جمع نہیں ہو سکیں گے، یعنی میرا وصال ہو جائے گا، یہ فرمایا اللہ۔ دجال ایک حقیقت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح دجال کا طویل ذکر فرمایا خطبے کے بعد۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو مبعوث فرمایا، یعنی جس نبی کو بھیجا ہے، اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، چنانچہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا۔ اسی طرح ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی امتوں کو اس سے خوف دلایا، یعنی دجال سے خوف دلایا کہ بلا شبہ وہ تمہارے درمیان نکلے گا، یعنی دجال کبھی نہ کبھی تمہارے درمیان نکلے گا، پس تم پر اس کی کوئی حالت مخفی نہ رہے گی، یعنی تم پر اس کی کوئی حالت چھپی ہوئی نہیں رہے گی، پس پوشیدہ نہ رہے تم پر یہ بات کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، یعنی وہ ان کی دائیں آنکھ کانا ہوگا، یعنی کانا، دجال جو ہے کانا ہوگا، گویا کہ وہ آنکھ گردش کرنے والے انگور کا دانہ ہے، یعنی وہ انگور کے دانے کی طرح سرخ ہوگی، کانا ہوگا، یہ اس کی علامت ہے دجال کی۔ خبردار تم پر اس کی کوئی حالت مخفی نہ رہے۔ اس کے بعد 2 مرتبہ تاکید فرمایا کہ یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے، یعنی دجال جو ہے آنے والا ہے، اور اس کی علامت یہ بتلائی کہ اس کی ایک آنکھ سرخ دانے کی طرح ہوگی اور وہ کانا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے دجال کے فتنے سے پناہ چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو سب کو چاہیے کہ دجال سے فتنے سے بچیں، پناہ چاہیں، اور اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ دجال سے بچنے کے لیے اور ہر آدمی کو چاہیے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے، اور جمعہ کے دن سورہ کہف کا جو ہے اہتمام کرے۔ جو بندہ سورہ کہف جمعہ کو پڑھتا ہے، اگلی جمعہ تک دجال کی فتنے سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور وبا سے بھی اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کی ہر نماز کے بعد جو ہے
دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے ہم کو اور پوری امت کو محفوظ فرمائے، اور ہر جمعہ کو جو ہے سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔